وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی امر یحیی بن زکریا علیہم السلام بخمس کلمات ان یعمل بها وان یأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بها وانه كان ان يبطئ بها فقال له عیسی علیہ السلام ان اللہ امرک بخمس کلمات ان تعمل بها وتأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بها فإما ان تأمرهم بها وإما ان آمرهم بها فقال یحیی علیہ السلام اخشى ان سبقتنی بها ان یخسف بی او اعذب۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث کا ابتدائیہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت حارث العشری بیان کرتے ہیں اور اسے ترمذی میں اور ابن خزیمہ کے حوالے سے اور ابن حبان میں بیان کیا گیا ہے۔ درجے کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح احادیث میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت حارث العشری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جناب یحییٰ ابن زکریہ علیہم السلام کو یہ حکم دیا کہ یہ 5 باتیں ہیں، آپ خود بھی ان 5 باتوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور یہ 5 باتیں بنی اسرائیل کو جا کے سمجھائیں اور انہیں سکھائیں۔ جناب یحییٰ ابن زکریہ نے 5 باتیں جاننے کے بعد کچھ تاخیر کر دی بنی اسرائیل تک پہنچنے میں اور ان کو یہ 5 باتیں تعلیم کرنے میں۔ کچھ وقت کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے ایک کام لگایا تھا 5 باتوں کا کہ آپ یہ 5 باتیں خود سیکھیں، اس پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو جا کے سکھائیں۔ تو آپ نے ابھی تک وہ 5 باتیں نہیں سکھائیں، تو بتائیے کہ اب وہ آپ بتائیں گے بنی اسرائیل کو یا میں جا کے سکھانا شروع کر دوں؟ جناب یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے وہ باتیں پہلے سکھانا شروع کر دیں تو میرے اس تاخیر اور تساہل کی بنا پر کہیں مجھے زمین میں دھسا نہ دیا جائے اور مجھے کوئی عذاب گرفت میں نہ لے لے، اس لیے میں ہی جاتا ہوں بنی اسرائیل کے پاس اور انہیں یہ 5 باتیں جا کے سکھاتا ہوں۔ اس مقدمے کا ایک بنیادی مقصد ہے، نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست وہ 5 باتیں سکھانا شروع کر دیتے کہ یہ 5 باتیں بتائی گئی تھیں اور ان میں سے یہ اور یہ اور یہ 5 باتیں ہیں۔ لیکن اس مقدمے میں ایک خوبصورت تعلیم ہمیں دی گئی کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تعلیم ہمیں مل جائے تو اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے میں تاخیر نہ کی جائے۔ انبیاء کی یہ ذمہ داریاں تھیں کہ وہ دنیا میں مبعوث اسی وجہ سے کیے گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ اب چونکہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا تو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب یہ ذمہ داری مصطفیٰ علیہ السلام کی امت پر ہے اور امت کے ہر فرد پر ہے کہ جس فرد کو امت کے جس فرد کو اللہ کی بات یا اللہ کے رسول کی کوئی بات پتہ چل جائے مل جائے تو اسے چاہیے کہ اس بات کو دوسرے افراد تک پہنچانا شروع کر دے، خود بھی سیکھے، خود اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بتانا شروع کر دے۔ اور اگر ہم نے اس بات میں کوتاہی برتی تو جس طرح جناب یحییٰ علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ بات بتانا شروع کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور اگر میں نے اپنی پوری ذمہ داری نہیں کی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں دھسا نہ دے اور مجھے کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں ہی جاتا ہوں۔ اس لیے ہم نے پہلی بات آج کی حدیث کے مقدمے سے یہ سیکھی
کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات ہمیں مل جائے اس کی تصدیق کرنے کے بعد کہ ہاں واقعی یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات ہے، تو پھر اسے اپنے آس پاس دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار گھر میں بھائی بہن آل اولاد ان میں سے کسی تک بھی پہنچانے میں تاخیر نہ کی جائے اور اس میں تساہل نہ برتا جائے، کیونکہ یہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے کوئی ایک بات بھی تمہیں پتہ چل جائے تو اس بات کو آگے پہنچانا شروع کر دو اور اس کو آگے پہنچاؤ۔ اب یحییٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فجمع الناس فی بیت المقدس، تمام لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ فامتلأ المسجد بہم، پوری مسجد اقصی بھر گئی ان سے۔ وقعدوا علی الشرف، برآمدوں میں سیڑھیوں میں مختلف گزرگاہوں میں بھی، اور جو بالا خانے مسجد کے آس پاس بنے ہوئے تھے سارے لوگ وہاں بھر گئے اور پوری مسجد ان لوگوں سے بھر گئی۔ اب یحییٰ علیہ السلام انہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ یہاں سے ایک دوسرا بہت خوبصورت نقطہ ہمیں میسر آئے گا، آپ سنیں گے کہ یحییٰ علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ تعلیم ہو بہو وہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ یعنی یحییٰ علیہ السلام کی شریعت، جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے کوئی مختلف چیز نہیں تھی۔ وہی باتیں جو انہیں سکھائی گئی تھیں بنی اسرائیل کو، وہی باتیں ہمیں بھی بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یحییٰ فرماتے ہیں ان اللہ امرنی بخمس کلمات ان اعمل بہن وان آمرکم ان تعملوا بہن، مجھے اللہ نے 5 باتیں بتائی ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ میں اس پر عمل کروں، اور یہ کہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں تاکہ تم بھی ان پر عمل کرو۔ اولاہن، پہلی ان میں سے بات یہ ہے ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانے کی تعلیم یہ جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی بھی ہے، جناب یحییٰ علیہ السلام کی بھی تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، اور ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے سبھی یہی تعلیم دیتے رہے کہ اے لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ مثال دی گئی جو ہم میں سے ہر ایک فرد کو بآسانی سمجھ میں آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یحییٰ کو یہ تعلیم دی، اور جناب یحییٰ کی بات رسول اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ فَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ فَقَالَ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کسی دوسرے کو شرک کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے اپنے خالص مال سے، جو اس کی اپنی ملکیت ہے، سونا چاندی پیسہ روپیہ، اس خالص مال سے ایک بندہ اپنے ہاں نوکر رکھا، اپنا خادم بنایا، اور پھر اس سے کہا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، تمہیں اس گھر کی حفاظت کرنی ہے اور میرا یہ اور یہ کام کرنا ہے، اس کے عوض میں تمہیں یہ والی تنخواہ دی جائے گی، اتنا مال تمہیں دیا جائے گا اس کے عوض میں۔ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، لیکن یہ خادم جو تھا اس نے تنخواہ اس بندے سے لینا شروع کر دی اور کام کسی اور گھر میں جا کے کرنا شروع کر دیا، کام کسی اور کا کرنا شروع کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحییٰ نے بھی یہی بات کہی کہ تم میں سے کون شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مال اور اپنے پیسے سے ایک خادم رکھے، نوکر رکھے، کام کرنے والا رکھے، ملازم رکھے، اور وہ تنخواہ آپ سے لے کر کام کسی اور کا کرنا شروع کر دے اور آپ کے کام کو بالکل چھوڑ دے، نظر انداز کر دے؟ کون تم میں سے یہ بات پسند کرے گا؟ بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اسی کی عطا، اسی کی عنایت، ہماری آل اولاد اسی کی عطا، اسی کی عنایت، ہماری زندگی کی نعمتیں کھانے پانی سے لے کر، اناج سے لے کر، پھلوں سے لے کر، تمام تر جو سہولتیں بدنی اور روحانی ہو سکتی ہیں سب کی سب عطا کرنے والا اللہ۔ لیکن جب ہم بندگی کریں یا کہنا ماننے کی بات آئے تو پھر ہم شیطان کی بندگی کرنا شروع کر دیں،
شیطان کی باتیں ماننا شروع کر دیں. یہ تو بالکل ایسا ہی ہوگا کہ نوکر آپ کا ہے لیکن کام کسی اور کا کر رہا ہے, تنخواہ آپ سے لے رہا ہے لیکن بات کسی اور کی مان رہا ہے. تو جس طرح ہم یہ بات پسند نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ میری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد میرے دشمن اور اپنے دشمن شیطان کی بندگی کرنا شروع کر دے.